بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری بات اور میں ہوں عبدالمجید چانڈیو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج میں بات کروں گا ہمارے عدالتی نظام پر، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے، قابل مذمت ہے اور بہت افسوس کی بات ہے اور بہت شرمناک بات ہے کہ ہمارا عدالتی نظام جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے۔ جب ناانصافی ہوتی ہے تو پھر آپ توقع نہیں کر سکتے کہ کوئی امن ہوگا۔ جب ناانصافی ہوتی ہے تو آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ معاشرے کے لوگ جو ہے وہ پڑھے لکھے پیدا ہوں گے یا معاشرے میں جو ہے وہ تعلیم رائج ہوگی، بلکہ وہاں لوٹ مار ہوگی، وہاں ڈکیتی ہوگی، وہاں جو ہے وہ مطلب ایک جنگل کا قانون بن سکتا ہے۔ جب ناانصافی ہو اور میرٹ کا قتل ہو تو پھر آپ توقع نہیں کر سکتے کہ ہم جو ہے وہ ترقی کریں۔ آپ لاکھ جو ہے وہ دفاعی ساز و سامان بنا لیں، ٹھیک ہے، ہم نے جو ہے وہ دہشت گردی کو شکست دی ہے، جو غیر ملکی دہشت گردی تھی پاکستان میں، پاکستان نے شکست دی الحمدللہ۔ پاکستان دفاعی اعتبار سے بہت ہی انتہائی جو ہے وہ ماشاءاللہ سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، یہ اللہ کا کرم ہے، اس نے ہم سے کام لیا، پاکستان آرمی اور دوسرے لوگوں سے، جو دفاعی ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں، ان سے کام لیا کہ آج پاکستان الحمدللہ کوئی میلی آنکھ اٹھا کر پاکستان کی طرف نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن جو پاکستان کے اندرونی حالات ہیں جو ہمیں ٹھیک کرنے ہیں، ہم نے ٹھیک کرنے، وہ انتہائی جو ہے وہ برے حالات ہیں، انتہائی جو ہے قابل مذمت ہیں۔ ہمارا عدالتی نظام ان میں سے سر فہرست ہے۔ غریب لوگوں کے لیے کوئی انصاف نہیں ہے، غریب لوگوں کے لیے کوئی انصاف تک پہنچنے کا راستہ نہیں ہے۔ امیر لوگ جو ہے وہ ان کو صبح کو مسئلہ ہوتا ہے، دوسرے دن ان کی پیشی ہو جاتی ہے، اور جو ان کے مخالفین ہوتے ہیں ان کو نوٹسز چلے جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میں ایک شہباز شریف کی حمزہ شہباز کی مثال دوں گا، صرف مثال، میں نے نام ان کا لیا ہے، لیکن اس میں شامل بلاول بھی ہے، اس میں زرداری بھی شامل ہے، اس میں عمران خان صاحب شامل ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہماری جو فرنٹ لائن کے بااثر شخصیات ہیں، اگر ان کو کوئی مسئلہ ہو تو عدالتوں میں ان کا کیس جو رجسٹر بھی ہو جاتا ہے، اسی دن ہو جاتا ہے، صبح کو درخواست دیں، شام کو ان کے نوٹسز چلے جاتے ہیں، چاہے اتوار کا دن ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارے ہاں ایسے مثالیں ہیں، اتوار کے دن بھی ان کے کیس داخل ہوئے ہیں اور اگلے دن ان کی سماعت ہوئی ہے۔ لیکن اگر کوئی غریب شخص، اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو، بیچارہ جیل میں پڑا ہو، ضمانت کے لیے وہ در کی جو ہے وہ ٹھوکریں کھا رہا ہو، مختلف جگہوں پر، مختلف جو عدالتی ہمارے فورم ہیں ان کے پاس جا رہا ہو، لیکن اس کی جو درخواست ہوتی ہے وہ تک داخل نہیں ہو سکتی، مطلب اس کے لیے بہت ٹائم لگتا ہے۔ آگے تو سماعت ہو، پھر اس کی جو درخواست ہوتی قابل سماعت ہے یا نہیں ہے، پھر اس پہ کتنی تاریخیں آئیں گی، تو یہ انتہائی جو ہے قابل مذمت ہے۔ ہماری بہن ایک جن کا ڈسٹرکٹ دادو سندھ سے تعلق ہے، رباب چانڈیو، میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ اب بہت انتہائی افسوسناک بات ہے کہ وہ گزشتہ 3 سال سے انصاف کے لیے جو ہے وہ مختلف جگہ پر سپریم کورٹ تک جا چکی ہے کہ ان کے باپ کو اور ان کے دادا کو اور ان کے جو چچا ہیں ان کو، وہاں کے جو قبائلی سردار ہیں، حیران کن بات یہ ہے کہ وہ موجودہ پیپلز پارٹی کے جو وہ ہیں MP بھی ہیں، سردار خان چانڈیو، تو انہوں نے قتل کروا دیا ہے۔ صرف اس بات پر قتل کروایا کہ وہ ایک چھوٹی سی تنظیم چلا رہے تھے جو کہ ان جاگیردارانہ نظام کے خلاف تھی۔ تنظیم، ان کا کام تھا لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنا، جو کہ اس وڈیرے کو اور اس جاگیردار کو پسند نہیں آئی، سردار خان چانڈیو کو، تو ان تینوں کو مروا دیا ہے۔ اب پوری دنیا کو پتہ ہے، پورا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے اس بات سے کہ رباب چانڈیو کا یہ مسئلہ ہے، لیکن کسی جج کی کوئی نظر اس پر نہیں گزرتی، کسی وکیل کی نہیں گزرتی اس کے اوپر، کسی بار کونسل کی اس کے اوپر نظر نہیں گزرتی، جو کہ اگر نواز شریف کو مسئلہ ہو تو ہمارے بار کونسل، پاکستان بار کونسل، پنجاب بار کونسل، سندھ بار کونسل جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے خلاف، ان کے لیے جو ہے وہ آواز بن جاتے ہیں، حالانکہ یہ ان کا کام نہیں ہے۔ آپ اگر عوام کے ساتھ عوامی مسائل پر اتنا جو ہے وہ ایکٹیو ہوں
تو ماشاءاللہ سے پاکستان میں جو ہے ناانصافی ختم ہو جائے گی۔ تو رباب چانڈیو کی بات کر رہا ہوں۔ رباب چانڈیو جو کہ ثاقب نثار صاحب سابق چیف جسٹس جو ڈیم کے حوالے سے فنڈ جمع کرنے کے حوالے سے بہت مشہور تھے، ان سے ملی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کا مسئلہ تین مہینے میں جو ہے وہ میں حل کروا دوں گا۔ 3 مہینے سے آج 3 سال ہو گئے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ وہ مسئلہ وہیں کا وہیں ہے۔ بڑی بات یہ ہے کہ ان کا جو کیس ہے وہ سکھر میں چل رہا تھا، تو سکھر میں ان لوگوں کا ہولڈ ہے، جو ان کے قاتل ہیں، مخالفین ہیں، ان کا بہت گڑھ ہے وہاں پر۔ تو رباب کا خیال یہ تھا کہ یہ کیس جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جائے کراچی یا حیدرآباد عدالت میں، تاکہ جو ہمارے گواہان ہیں ان کی زندگی کو خطرہ ہے، وہ گواہی دینے کے لیے نہیں آ سکتے، وہ مار دیے جا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ مار دیے جائیں۔ تو لیکن آج تک ان کا کیس تک ٹرانسفر کراچی نہیں کیا گیا یا حیدرآباد نہیں کیا گیا۔ تو آپ آگے کیا توقع کر سکتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ کتنا انصاف ہو رہا ہے ان کے ساتھ۔ ابھی تک وہ جو ہے وہ کبھی ان کی حاضری ہوتی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ مسئلہ بھی ان کے ساتھ ہوا ہے، چھوٹی سی بچی ہے، 20 سالہ طالبہ ہے اس کی قانون کی، مسئلہ بھی اس کے ساتھ ہوا ہے، حاضریاں بھی وہی بھگت رہی ہیں، لیکن گرفتاری کے وارنٹ جاری ہونے کے باوجود بھی یہ وڈیرے جو ہیں وہ قاتل پیپلز پارٹی کے MP بلاول صاحب بہت باتیں کرتے ہیں اس چیز پر اس چیز پر۔ کل ایک کوئی مسئلہ تھا صحافی قتل ہو جانے کا، جو شاہین ہے، PTV کی صحافی تھی، وہ بلوچستان میں ان کی قتل ہوئی ہے۔ میں ان کی مذمت کرتا ہوں، بہت بری بات ہے۔ ان کی جو قاتلوں کی گرفتاری ہے اس کے لیے بلاول نے بیان دیا۔ بلاول صاحب، یہ تو آپ کے صوبے کا کیس بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ نے افسوس کیا اور آپ نے جو بات کی، لیکن آپ اپنے صوبے کے حوالے سے کام کریں تو بہت اچھا ہوگا، بجائے اس کے کہ آپ پنجاب کا نوٹس لیں اور آپ جو ہے وہ بلوچستان کا لیں۔ افسوس آپ کر سکتے ہیں، آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ گرفتاری وہاں کی حکومتیں ہیں وہ کروائیں گے، یہ آپ کا کام نہیں۔ آپ اپنا صوبہ سنبھالیں تو بہت ہی اچھا ہوگا۔ تو رباب چانڈیو جو کہ 3 سال سے انصاف کے لیے تڑپ رہی ہیں، ثاقب نثار کے بعد جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب آئے، انہوں نے بھی جو ہے وہ کچھ نہیں کیا، جو 3 مہینے کا آسرا دے کر گئے تھے۔ ظاہری سی بات ہے، فائلیں ہوں گی، ہر چیز ہوگی، لیکن وہ کسی کی نظر سے نہیں گزری۔ اس کے بعد اب جو ہے وہ گلزار حسین صاحب ہے، جتنے بھی ججز ہیں، افسوس کی بات ہے کہ جتنے بھی ججز گزرے ہیں، افتخار چودھری بہت ایکٹیو تھے، مشہور تھے، لیکن انہوں نے ہر اس چیز کو اٹھایا، ہر اس معاملے کو اٹھایا جس پر ان کی شہرت جو ہے وہ ہو سکتی تھی اور تشہیر ہو سکتی تھی ان کی، لیکن عوامی مسئلے کو جس میں ان کا نام نہیں ہو سکتا لیکن یہ ہے کہ کام ہو سکتا تھا، کبھی عوامی مسئلے کو اتنا زیادہ جو ہے وہ ہائی لائٹ نہیں کیا، اٹھایا نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پورے ملک میں انتہائی شرمناک بات ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی اور ان پر تشدد کے واقعات بہت زیادہ ہو رہے ہیں، پورے پاکستان میں ہو رہے ہیں، صرف سندھ صوبے کی بات میں نہیں کر رہا، پورے پاکستان میں ہر جگہ یہ واقعات ہو رہے ہیں، لیکن کوئی ان کے خلاف کارروائی نہیں ہے۔ زینب کا جو قتل تھا اور تشدد تھا، وہ پورے پاکستان میں ایک افسوسناک، ایک بہت المناک واقعہ تھا، اس سے بھی ہم نے سبق نہیں سیکھا۔ باتیں تو بہت کی، الٹے سیدھے بل پاس کیے جن کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ کیا کسی کو پتہ نہیں ہوتا؟ زینب الرٹ بل پاس کیا، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اطلاع تو مل جاتی ہے، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہوا ہے، اطلاع مل جاتی ہے، لیکن یہ کہ اس پر کارروائی کون کرے گا، اس پر جو ہے وہ سزا کون دے گا؟ آپ کو جب تک آپ کڑوی سزائیں نہیں دیتے تو یہ واقعات نہیں رک سکتے، یہ آگے بھی چلیں گے اور یہ رکنے کا نام نہیں لیں گے۔ دیکھیں، جب کوئی مریض جو ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے، اس کے جسم کا کوئی حصہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو اس کو کاٹنا پڑتا ہے۔ جب وہ حصہ کاٹیں تو درد ہوتا ہے، کیونکہ وہ اسی کے جسم کا حصہ ہوتا ہے۔ تو صحت مند ہونے کے لیے کڑوی دوائی آپ کو پینی پڑے گی، اس کے علاوہ کوئی اس کا حل نہیں ہے۔ آپ سرعام سزا دیں، 1-2 واقعہ ایسا ہو اور اس کو آپ سزا دے دیں، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ واقعہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو جب تک بااثر لوگوں کو جو ہے آپ
कानून के कटड़े में नहीं ले आते, आप उनको सज़ाएं नहीं देते, तो नाइंसाफ़ी जो है मुल्क से ख़त्म नहीं हो सकती। लिहाजा मेरी गुजारिश है तमाम जजेस से, वकला साहिबान से, वो वकला साहिबान जो बार के मेंबर हैं और जो यूनियन, जो वकला की यूनियन होती है, सिंध बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल, पंजाब बार काउंसिल, बलूचिस्तान बार काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल, जो इनके ओहदेदारान हैं, मेरी उनसे गुजारिश है अगर ये मेरी वीडियो उन तक पहुंचती है कि वो अपना इस चीज़ में बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। जैसे इफ्तिखार चौधरी का मसला था, उनकी जो माजुली का मसला था, उसमें भी इन यूनियन ने बहुत किरदार अदा किया था। जब ये यूनियन खड़ी हो जाती है वकला की, तो फिर उसके सामने सब कुछ ख़त्म हो जाता है, कोई भी उसके सामने नहीं जा सकता। इनकी ताकत है बहुत ज़्यादा, तो लिहाजा आप अपनी ताकत को अवामी मसाइल हल करने के लिए लगाएं, ना कि किसी सियासी और बाअसर लोगों के उसमें जो है वो दरबार में ज़ाया करने के। आप अवामी मसाइल पर हल करने के लिए लगाएं, बहुत शुक्रिया होगा, बहुत ही फ़ायदा होगा, पूरे मुल्क में नाइंसाफ़ी ख़त्म हो जाएगी। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ हमारे इंसाफ की, कि लियारी मेडिकल कॉलेज कराची की बात है, उसमें एडमिशन का मसला था। एडमिशन लिस्ट जो थी उसको चैलेंज किया गया था, जो मकामी लोग थे उनको छोड़ करके बाहर के लोग और जाली डोमिसाइल बनवा के उनको एडमिशन दी गई थी। जब सिंध हाई कोर्ट में उसको चैलेंज किया गया, ये मेरा जो है अपना ज़ाती एक आंखों देखा वाक़या है, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसको चैलेंज किया गया, तो वो केस चलता रहा 3 साल तक चलता रहा। अब एक एडमिशन का केस था, एडमिशन ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 महीने में ख़त्म हो जाती है, उसके बाद क्लासेस शुरू हो जाते हैं और साल में सेमेस्टर पूरा हो जाता है। 2 या 3 सेमेस्टर जो है वो साल में पूरे हो जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 6 माह का सेमेस्टर होता है एक। तो जब फैसला आया, तो 3 साल के बाद जब फैसला आया, तो क्या फैसला आएगा और उस फैसले की हैसियत क्या रह गई, मैं आपसे पूछता हूँ कि उस फैसले की क्या हैसियत रह गई, अब उसको क्या किया जाएगा। कि जिनके खिलाफ केस था, जो मेरिट के बगैर लोग भर्ती हुए और उनको जो है सर्टिफिकेट इशू हो गए, तो उनका क्या होगा। बच्चों का तो कोई कसूर नहीं था ना, आपने ज़्यादती की, इंतज़ामिया ने की, उन बच्चों का क्या कसूर था। 3 साल के बाद जब उनको सर्टिफिकेट जारी हो गए, उनकी ज़िंदगी का मसला है, तो अब उसका क्या होगा, मतलब फ़ैसला क्या होगा, उसकी क्या हैसियत रह गई होगी उस फैसले की। क्या वो सर्टिफिकेट जो है वो रद्द कर दिए जाएंगे, जो 3 साल ज़ाया हुए बच्चों के, वो कौन जो है वो उसका ज़िम्मेदार कौन है। तो लिहाजा इस पर थोड़ा सा सोचा जाए। हमारे अदालती निज़ाम पर बहुत बुरी हालत है और गरीब लोगों को तारीख पे तारीख और उन तारीख का भी इंतज़ार करना पड़ता है, साल 6 महीने साल इंतज़ार करना पड़ता है। तो बर वक्त जो है वो इंसाफ की उसूली को कोशिश करें कि बर वक्त इंसाफ की जो उसूली है वो लोगों तक पहुंच सके, लोगों तक मुहैया हो सके। बहुत शुक्रिया होगा, बराए मेहरबानी मेरी इस वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, हमारी बात चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी बात फेसबुक पेज को भी लाइक करें। बहुत शुक्रिया। हमारी बात .pk हमारा फेसबुक पेज है, अगर आपको सर्चिंग में ना आए तो आप हमारी बात .pk लिख कर सर्च करके आप इसको लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।